کراچی والوں کے لیے بری خبر، ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل میں مزید 2 برس کی تاخیر کا خدشہ، لاکھوں شہریوں کو مزید کئی برس تک ٹوٹی سڑکوں پر ٹریفک جیم میں سفر کرنا ہوگا۔ ریڈ لائن پر نکاسی آب کا نصف کام مکمل ہونے کے بعد پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا منصوبہ ری ڈیزائن کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق CAA کے مطالبے کے بعد انہیں یقین نہیں کہ BRT ریڈ لائن منصوبہ دسمبر 2006 تک مکمل ہو سکے گا۔ مافیا کا اوگرا نوٹیفیکیشن کے بغیر LPG کی قیمت میں منمانا اضافہ، سرکاری قیمت 248 ہونے کے باوجود LPG 400 روپے فی کلو سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے۔ چیئرمین LPG ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق رمضان کے شروع میں LPG کی سرکاری قیمت 248 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ شہروں میں LPG کی قیمت 320 اور دیہی اور پہاڑی علاقوں میں 400 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ اور رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ایمان تازہ کرنے والے لمحات، دل کو چھو لینے والی مناظر، سحر و افطار GTV نیوز کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن عرفان رمضان، عوامی توجہ کا مرکز، علماء کرام کی افطار سے قبل ماہ مقدس کے حوالے سے بھرپور گفتگو، تلاوت کلام پاک و نعت رسول مقبول کی پرنور محفل، شیف گلزار نے بنانا سکھائے مزے مزے کے پکوان۔ 15 رمضان کی نشریات آپ دیکھ سکیں گے YouTube اور GTV کی ویب سائٹ پر۔ نہروں کے معاملے پر لوگ آن بورڈ ہیں، سندھ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ میری اور تیری کا نہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ صدر مملکت خود کہہ چکے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ مساجد میں خودکش حملے ہو رہے ہیں، پلان کی نہیں ایکشن کی ضرورت ہے۔ APC بلائی جائے، سب کے دکھ اور درد سنے جائیں، نہروں پر سیاست کے بجائے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر چیزیں طے کی جائیں۔ صوبے میں ان منصوبوں پر توجہ دی جائے جن سے ریونیو حاصل ہو سکے۔ صوبائی حکومت نے اضافی ٹیکس لگائے بغیر ریونیو میں اضافہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہم نے اضافی قرض نہیں لیا اور قرضوں کی ادائیگی کو بھی ممکن بنایا۔ 2028 تک KP 250 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ دہشت گردی، امن و امان کی صورتحال صوبے کا بڑا مسئلہ ہے۔ ملک کے دونوں بڑے ڈیم ڈیڈ لیول پر پہنچ گئے۔ منگلا اور تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ختم، نہری پانی کا شارٹ فال 60% تک جانے کا خدشہ۔ بالائی اور وسطی پنجاب کے علاقوں کی فصلیں بھی متاثر ہونے کا شبہ۔ جہلم، خوشاب، حافظ آباد، گجرانوالہ، چنیوٹ کے علاقوں میں نہری پانی کا شارٹ فال 60% تک جانے کا امکان۔ 1 اپریل تک منگلا اور تربیلا ڈیمز ڈیڈ رہنے کا امکان۔ عوام اربوں روپے کے ریلیف سے محروم، حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کا ریلیف عوام کو نہیں دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ 2 ہفتوں کے دوران عوام کی جیبوں سے 9 ارب 15 کروڑ روپے اضافی نکالے جائیں گے۔ فیصلہ FBR کا 604 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کیا گیا۔ شہریوں نے حکومتی فیصلے کو عوام دشمن اقدام قرار دیا۔ وزیراعظم کا چینی کی قیمت مسلسل بڑھنے پر شدید اظہار ناراضی، شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کی کل اسلام آباد طلبی۔ شوگر ملز سے معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ ایسوسی ایشن نے ایکسپورٹ اجازت پر معاہدہ کیا تھا، تاہم چینی برآمدگی کی اجازت کے بعد قیمت 124 سے 170 روپے تک لے گئے۔ FIA کی کارروائی شروع، متعدد شوگر ڈیلرز گرفتار، سٹے بازوں کی فہرست تیار، قیمت بڑھنے میں ملوث ملز مالکان کو گرفت میں لیا جائے گا۔ لاہور کو جدید بنانے کا عزم، پرانے شہر کی رونق بحال کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر سربراہی اجلاس، تاریخی مقامات سے تجاوزات کی نشاندہی اور ہٹانے پر اتفاق۔ متعلقہ افسران پر مشتمل لہر کی ذیلی فنکشنل کمیٹی بھی قائم۔ نواز شریف اسٹیئرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف مقرر۔ جو ججا گینگ جو ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے، وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور کالے دھندے میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے، بلکہ بیچارے لوگ کشتیوں میں سوار ڈوب گئے، کوئی گریس کے ساحلوں میں، کوئی موروکو کے۔ یونان کشتی حادثے کا مرکزی کردار انسانی اسمگلر عثمان ججا گرفتار۔ FIA اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیراعظم کی جانب سے ہر افسر اور اہلکار کو 10-10 لاکھ روپے انعام۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के मकरूह फेल में मुलव्विस अफराद मुल्की बदनामी का बाइस हैं। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए।